اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حاضرین، ماشاءاللہ حاجی رشید صاحب، محترم صغیر صاحب اور میرے بھائی سعید صاحب، جنید صاحب، ان کے برادران نے بڑی خوبصورت محفل پاک کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی، جنید بھائی کی والدہ، سعید صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے درجے بلند فرمائے، نصیر صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے درجے بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ بات یاد رکھیں کہ جانا دنیا سے سب نے ہے، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، اپنی اپنی باری پہ جانا ہے، اور نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے کہ کب جانا ہے۔ اللہ نے موت کو راز میں رکھا اسی لیے ہے تاکہ میرا بندہ ہر وقت موت کی تیاری کرے۔ اس پرفتن اور مہنگائی کے دور میں اتنی خوبصورت محفل پاک کرنا، ناتخوان، قرہ، علماء کو بلانا، ساؤنڈ سسٹم کا ارینج کرنا، اور بالخصوص میں، چونکہ آپ سارے مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، کچھ مہمان آئے ہیں دائیں بائیں سے یہاں، جمعہ کے موقع پہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں نوجوانوں کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں، جو میرا اتنا عرصہ سے میں یہاں پہ موجود ہوں۔ ماشاءاللہ بھائی نصیر صاحب، صغیر صاحب، جنید صاحب، حاجی رشید صاحب، یہ تو ہر جمعہ درس میں ہوتے ہیں۔ اب بھائی شہباز صاحب نے بڑی خوبصورت کلام پیش کیا، روح تازہ ہو گئی۔ اب دیکھیں اس نعت خوانی کا ثواب بھی مائی صاحبہ کو پہنچے، تلاوت قرآن کا علامہ فضل جلالی صاحب نے جو کہا اس کا ثواب، اور آپ جو لقمہ اٹھا کے کھائیں گے ہر قطرے پانی کا، ہر دانے کا ثواب مائی صاحبہ کو پہنچے گا۔ یہ ساری چیزیں اکٹھی کر لیں، اور یہ جو بیان ہو رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک شخص پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے۔ کیا کرتا رہے؟ ہر جگہ یہ بات سمجھ، تو جوان ہوشیار رہنا ذرا۔ قرآن و سنت کا جو پیغام ہے، تبلیغ دین ہے، میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ جمعہ کا بیان سننے کے لیے پونے ایک مسجد میں آ جائیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی عالم دین ہو، درس قرآن و حدیث ہوتا ہے مغرب عشاء میں، ہفتے میں 2-4 بار ہم دیتے ہیں، جب ادھر ہوں تو اس میں بیٹھے۔ اس کی وجہ آج آپ سن کے جائیں، دنیا میں جتنے بھی فرض عبادت ہے اس کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ ہے اللہ کا دین سکھانا اور اللہ کا دین سیکھنا۔ ایک شخص عشاء کے وقت مصلی، یہ بات سنے میں آگے بات کرتا ہوں چند منٹوں میں، مصلی بچھا کے گھر میں یا مسجد میں مصلی پہ کھڑا ہو گیا، عبادت شروع کر دی، نفل پڑھ رہا ہے، وہ آخر تک جو جوان بیٹھے ہیں سارے توجہ میری طرف رکھیں گے، میری توجہ آپ سب پر ہے، کون کس توجہ سے بیٹھا ہے، کون کہاں دیکھ رہا ہے، کون کیا رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، مدینہ سے رسول اللہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بادب ہو کے بیٹھیے تو کچھ ملے گا، چند گھڑیاں ہیں، مجھے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ اتنا سا مختصر ٹائم ہے کہ اس کے اندر میں 1-2 باتیں ہی کر سکوں گا۔ آپ توجہ دیجئے، میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا پوری رات کوئی شخص نفلی عبادت کرتا رہے، میرے آپ کے پاس کوئی پیمانہ نہیں، علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اللہ اس شخص کو کتنا جو ثواب عطا کرے گا پوری رات نفلی عبادت کا۔ آپ پوری رات نعتخوانی کریں، ذکر کریں، دعا کریں، تسبیح کریں، ثواب بہت ملے گا۔ لیکن دوسری طرف جب کوئی دین کی بات سیکھ لے، فرمایا صرف 1 منٹ دین کی بات سیکھے، 2 منٹ سیکھے یا 5 منٹ یا گھنٹہ، اللہ اسے پوری رات نفلی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یعنی اب بھائی نصیر صاحب کے ذہن میں آتا ہوگا یار کہ ہم اور کیا عمل کریں؟ دیکھیں نا، تسبیح ہے، ذکر ہے، سب نفلی عبادت ہے، تو آپ دیکھیے اس بیان کا ثواب ان کو پہنچے گا، اس لیے کہ یہی وہ بیان ہے، یہی قرآن و سنت کا بیان ہے جو پڑھ کر سن کر لوگوں کی زندگی بدل جایا کرتی ہے۔ جی محبت سے سبحان اللہ کہنا تو بآواز بلند سبحان اللہ کہیے۔ کہنے والا کیا کہتا ہے؟ جیسے یہ شہباز بھائی نے ماں کی شان میں پڑھا تو میں ایک شعر کے ساتھ آگے قرآن و سنت کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا، لیکن ذوق کا اظہار کیجئے، سبحان اللہ بآواز بلند کہیے ذرا۔ گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، اپنی آواز چیک کریں ذرا، جڑے چپ بیٹھے ہوں تک اسی بھی بولو نا سبحان اللہ۔ زبان تو ذکر خدا کے لیے ہے نا۔ نوجوان میرا ساتھ دیجئے، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گردشیں لوٹ جاتی ہیں میری بلائیں لے کر، گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر،
گھر سے جب نکلتا ہوں میں ماں کی دعائیں لے کر بیک زباں ہو کے گئی ہے علمتا کی سوڑا ماں دیا تار دے دیا نے دعا. یقین جانے میں مری کے پہاڑوں میں گیا ہوں، کشمیر میں گیا ہوں. یہ بھائی شکیل صاحب بھی میرے ساتھ جاتے رہتے، بہت سارے جوان یہاں بیٹھے ہیں، علامہ صاحب جانتے ہیں. پنجاب میں جہاں بھی جائیں اس کلام کو نوجوانوں نے بڑا پسند کیا، بزرگوں نے. بھئی یک زباں ہو کے اپنی ماں کے دربار میں حاضری لگائی ہے. عظمتہ کی سوڑا ماں دیا تار دے دیا نے دعا ماں دیا تار دے دیا نے. اے میرے سجے کھپے انگے بیٹھے جوان سارے بولو نہ دے جلسہ ہوئے سیاسی کہ سارے نعرے آسمان تک آواز پہنچ دیئے. اچھی بولو جس ماں نے مجھے تجھے 9واں پیٹ میں رکھا مصیبتوں سے پالا، اس کی بارگاہ میں بیک زباں ہو کے ہدیہ عقیدت پیش کی دیئے. تار دے دیا نے لال پیارا جدو تک گھر نہیں آمدہ رین بوہے تے نگاواں ماں دیا رین بوہے تے ماں دیا تار دے دیا نے. میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فرمایا اپنی ماں کے ساتھ بھی احسان کر، باپ کے ساتھ بھی احسان کر. اگر ماں زندہ ہو، باپ زندہ ہو، ان کی زندگی میں احسان یہ ہے جب وہ کسی بات کا حکم دے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس بات کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے. اور جب ماں باپ بیمار ہو جائے ان کی تیمارداری کی جائے. دوائی کی ضرورت ہے تو دوا پیش کیجئے. اگر ہاتھ سے ان کے پاؤں دبانے، کندھے دبانے کی ضرورت ہے، یہ خدمت بھی پیش کیجئے. اور جب وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے اس مشکل میں ان کے ساتھ تعاون کیجئے. امام الانبیاء کے غلاموں، یہ ماں باپ کے زندہ ہوتے ہوئے ان کے حقوق کی ادائیگی ہے. اور میرے رب کا قرآن کہتا ہے اِن دَقَلْ كِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. فرمایا ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک. اللہ کا قرآن کہتا ہے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، توجہ دیجئے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، کائنات کا خالق فرماتا ہے تو اپنی ماں کے آگے اف تک نہیں کہہ سکتا، اپنے باپ کے آگے اف تک نہیں کہہ سکتا. بعض نوجوان کہتے ہیں ہمارا بی پی ہائی ہے، ہمارا شوگر ہائی ہے، ہم ٹینشنوں کا شکار ہیں، ہم مقروض ہو چکے ہیں، کبھی کبھی حوصلہ نہیں رہتا. خواجہ صاحب یہ بتاؤ کیا بیماری اور غربت میں بھی کبھی بندہ یا ماں باپ کو سمجھاتے ہوئے بڑھاپے کے عالم میں غصہ کر سکتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تو جوان ہے یا بوڑھا ہے، عیش و عشرت کی زندگی میں ہے یا غربت کی زندگی میں، صحت مند ہے یا بیمار ہے، ہر گھڑی تیرے رب کا فرمان تیرے لیے موجود ہے. اپنی ماں باپ کے آگے تجھے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ تو انہیں جھڑک سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے استاذ کا بہت بڑا مقام ہے، عالم اور امام کا بہت بڑا مقام ہے، پیر و مرشد کا بہت بڑا مقام ہے. بعض لوگ مرشد کے ہاتھ پاؤں تو چومتے ہیں لیکن شاید زندگی میں کبھی ماں کے ہاتھوں کا پاؤں کا بوسہ نہ لیا ہو. بعض لوگ مرشد کے آگے بچ جاتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی گھر میں جب ہماری ماں چارپائی سے اٹھی ہو، جب وہ بازار جانے
जाने लगे हॉस्पिटल में या घर के किसी काम काज में, क्या हम माँ के साथ भी तावन करते हैं? क्या हमने कभी उठकर माँ के आगे माँ के जूते भी सीधे किए हैं? जब बूढ़ा बाप उठ के जाने लगे कहीं, क्या हम ताज़ीम में अपने अब्बा जी के आगे भी उठे हैं कि नहीं? और क्या हमने अपने बाप के जूतों को भी उसके आगे सीधा करके रखा है या नहीं? और मेरे मुसलमान भाइयों और दाएं बाएं से आने वालों, ऐ मेरे महबूब के प्यारे गुलामों, जरा दिल थाम के सुनिए। मैं पूरा कुरान खंगालता रहा, मुस्तफा के फरमान पढ़ता रहा। अल्लाह और उसके रसूल के बाद इस कायनात के सीने में मुझे ऐसी हस्तियां नजर आ जाए जिनके बारे में इतने अदब का मकाम, जिनके बारे में आदाब गुफ्तगू का ऐसा खूबसूरत अंदाज अल्लाह ने कुरान में सिखाया हो, मुझे और कोई ना मिला जिसके बारे में अल्लाह यूं बयान करता है, उनके आगे उफ तक नहीं कह सकते हो, उन्हें छिड़क भी नहीं सकते हो। वक़ुल्लहुमा क़ौलन करीमा, जब उनसे बात करो इंतहाई ताज़ीम और तौक़ीर के साथ, मोहब्बतों के सारे पैमाने ले लपेट कर, अकीदतों के सारे पैमाने लपेट कर अल्लाह फरमाता है इनसे कलाम कर। इसलिए ये तेरे दोस्तों की बैठक नहीं है, ये ताश लूडो की महफिल नहीं है, ये क्रिकेट हॉकी ग्राउंड में तो नहीं आया हुआ, तो अपनी माँ के दरबार में बैठा है, तो अपने बाप के दरबार में बैठा है। दुनिया का कोई आलिम खतीब ना तख्वा उस माँ बाप की अजमत को क्या बयान करे जिस माँ बाप की अजमत को रब कुरान में यूं बयान फरमाए। फिर कहिए ना तारे दे दिया ने दुआ, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल होता है, सहाबा के साथ मेरे महबूब सही मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद, मेरा महबूब सहाबा के साथ निकले अपने काशाने नबुव्वत से। रास्ते में अम्मा आमीना पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की कब्र मुबारक आ गई। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पे सलाम किया और सरकार बैठ गए। असहाबे पैगंबर कहते हैं जमाने वालों इतना नबी रोए, सरकार के आंसू मुबारक से हुजूर के रुखसार और दाढ़ी मुबारक तर हो गई, और हमने अपनी आंखों से देखा कि इमामुल अंबिया के आंसू जमीन के ऊपर गिरने लगे। सरवरे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मकाम पे रोए। और मेरे भाई जो अभी बयान कर रहे थे उस मकाम पे मनकीब महफिल साहब मेरे महबूब ने फरमाया, सरकार ने ऐ मेरे सहाबा आज मुझे माँ आमीना की याद रुला रही है। माँ का ये मकाम है मेरे गुलामों, अगर मैं मुस्तफा आज मेरी माँ आमीना जिंदा होती, मैं अल्लाह की इबादत कर रहा होता, मेरी माँ मुझे आवाज देती, मैं नमाज छोड़ के माँ के कदमों में हाजिर हो जाता। तारे दे दिया ने दुआ, और शायर ने यह नक्शा खींचा, वो कहता है रोपे प्यारे मोहम्मदी मुस्तफा याद जद आया वफा दिया। कौन कौन कहेगा याद जद आया वफा, मिलके जवानो याद जद आया। ये तो माँ बाप जब चले जाते हैं उस वक्त उनकी कदर का पता चलता है। आज देखे मैं देख रहा हूँ जुनैद साहब इनके भाइयों की आंखें पूर्णम है और कुछ लोग ऐसे जो आंसू बहा रहे हैं। मैं यकीन से कहता हूँ ये वो हैं जिनकी वालदा दुनिया से चली गई होगी, ये वो हैं जो माँ बाप से बड़ी मोहब्बत करते हैं। माँ बाप का नेमल बदल कायनात में कोई नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मैंने बयान के दौरान नौजवानों को सिस्कियां भरते हुए देखा है। ये रावलपिंडी के एक मकाम है या एयरपोर्ट वाली साइड, पुराना एयरपोर्ट, यहाँ मैं गया तो हमारे अल्लामा सैयद नक्शबंदी साहब के भाई थे, वो मैंने एक किस्सा बयान किया, लिपट के मुझसे झाड़े मार के रोने लगे दौरान तकरीर ही। और मुझे कहते ख्वाजा साहब गाड़ी भी है, दौलत भी है, घर भी है, आज वो माँ बाप नहीं है कि सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जिनका चेहरा देखने से सिर्फ एक मोहब्बत की नजर उठा के हम यूं देखते थे, अल्लाह हाज का सवाब घर बैठे हुए अता कर देता था। और नौजवान हम ये हदीस सुनते, हम कहते खैर ये कौन सी कोई बड़ी बात है, आप यहाँ से हज करने जाए ना, पता है
18-20 لاکھ روپیہ اس وقت خرچہ آ رہا ہے، اور واپس آ کے بندہ شک میں مبتلا ہے، پتہ نہیں کوئی حج کے فرائض واجبات میں سے کوئی شہر رہ نہ گئی ہو، پتہ نہیں حج قبول بھی ہوا نہیں۔ اور میرے نبی کی نگاہ تھی، بھائی شہباز صاحب قیامت تک کے احوال میرے نبی دیکھ رہے تھے، کہا میرا ایک مزدور غریب مقروض بیمار چارپائی پہ پڑے، یہ سارے غلام سرکار دیکھ رہے تھے، کہا یہ پریشان ہو گئے کہ حج کیسے کریں، کہا گھر بیٹھے ماں باپ کے چہرے کا دیدار کر لو، اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور وہاں صحابہ بولے میں نے آپ کے لیے آسانی کر دی، انہوں نے کہا اگر ایک نظر سے حج کا ثواب ہے تو یا رسول اللہ اگر 100 نظر سے کوئی دیکھ جائے، 100 بار دن میں دیکھے، پھر فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا ہے، بہت پاک ہے، سب سے بڑا، سب سے پاک، جتنی بار دیکھتے جاؤ گے اللہ ہر بار حج مبرور کا ثواب گھر بیٹھے ہوئے تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ اور جو اہل ذوق ہے پنجابی کا شاعر قلم اٹھا کے کہتا ہے، پاک محمد نے فرمایا کر لو خدمتی ماندی، جس نے کعبہ تکنا ہوئے تک لے صورت حضرات اب توجہ کریں گے، چونکہ میں گفتگو بھی سمیٹ رہا ہوں، چونکہ وقت بھی قریب ہوتا جا رہا ہے، توجہ کیجیے، ایک بار سبحان اللہ کہیے۔ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ توجہ جوانوں کے نام، فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، فرمایا ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی، اے میرے غلام اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو جہنم میں جائے گا، اور اگر تو نے ماں باپ کو زندگی ساری راضی رکھا ان کی خدمت کرتا رہا، اللہ مرنے کے بعد تجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ ماں باپ کا مقام سرکار نے صحابی کے پوچھنے پر بتایا ہے، اور میرے تمہارے مسئلے حل کر دیے۔ اور پھر اس بات پہ بھی قابل توجہ بات پہ غور کیجیے کہ میرے محبوب کے غلاموں، آج میں نوجوانوں کو کہتا ہوں ماں باپ جب چلے جائے نا، یہ بھائی جنید صاحب ان کے بھائی ماشاءاللہ میں تو سب کو یہاں گھر تک آنا جانا ہے جانتا ہوں، بڑی انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی ہے، ان کی ہمشیرہ بہنوں نے بھائیوں نے، اور ماشاءاللہ جرشید صاحب یہ سارے نصیر صاحب کا خاندان اہل محبت ہے، لیکن یاد رکھیں آپ سارے ماں باپ فوت ہو جائے ان کے حقوق سے ہے، ماں مر جائے باپ مر جائے، ابا جی کے دوستوں سے اچھا تعلق رکھنا، ماں جی کی سہیلیوں سے اچھا تعلق رکھنا، اور ان کے لیے نفل پڑھ کے ان کو ثواب پہنچانا، ان کے لیے صدقہ خیرات۔ صدقہ کیا ہے؟ 1 روپیہ بھی آپ اللہ کی راہ میں دے کے کہیں اس کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ 2 اونٹ کھلا کے لوگوں میں تقسیم کر دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ مسجد میں دے دے، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی قاری قرآن، حافظ قرآن، نعتوال کی خدمت کرتے ہیں، یہ بھی ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ آپ کسی عالم ربانی اور مسجد کے مؤذن خادم امام کی خدمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے، 1 لاکھ روپیہ میں امام کو دے رہا ہوں۔ اتھے اچھی بولو نا سارے سبحان اللہ۔ اے بھی ایسا گل اگے ٹور رہی نا یار، یہ گلتے میرے سوا کرنا کوئی نہیں، تو میں تو کرتا ہوں۔ اس دور میں جہاں بھی آپ دائیں بائیں سے آئے ہیں، یہ بھی کسی عالم سے پوچھ لیں، علماء کی حفاظ قرہ کی خدمت کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے، اور اس دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جی حال اچھا پانی کا کنواں آپ نے بنایا، آپ نے پل لگایا، سڑک بنائی، کوئی کسی کی بیٹی غریب ہے، کوئی بچہ یتیم ہے، اس کو پیسے دے دیے، مدرسے سکول میں داخل کر دیا، اس کی شادی میں حصہ پورا خرچ کر اٹھا لیا یا تھوڑا سا حصہ ڈال دیا، اس کا ثواب بھی فوت شدہ کو پہنچتا ہے۔ اور اگر آپ نے لنگر پکا کے محفل کروائی تو میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ دیکھیں آپ نے تلاوت بھی سنی، نعتخوانی بھی، ابھی ختم شریف بھی پڑھا جائے گا، بیان بھی ہو رہا ہے، آخر پہ دعا ہوگی، اتنی دین کی تبلیغ ہو گئی، نعت مصطفیٰ حضور کی تعریف بھی ہو گئی، قرآن بھی پڑھا گیا، اس سارے کا اہتمام بھی ان کی والدہ کو، تمام فوت شدگان کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور اگر آپ میرے بھائی بزرگ جوان اس نیت سے آئے ہو، اور بھائی نصیر صاحب اور ان کے تمام اہل خانہ نے
اس نیت سے محفل پاک سجائی ہے کہ اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سارے نبیوں کو، ولیوں کو، اور اس وقت جتنے دنیا سے چلے گئے ان سب کو اور میری اہلیہ کو ثواب پہنچا۔ رب کعبہ کی قسم میرا رب سارے فوت گال کو ثواب پہنچاتا ہے۔ جی اچھا، اب آپ نے توجہ کرنی ہے، مجھے جو وقت دیا ہے نا میں اسی پہ بات بھی ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے ختم شریف بھی جوانوں نے پڑھنا ہے، ہم سب نے پڑھنا ہے مل کر۔ توجہ دیجئے، بات اختتام آنے لگی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے دربار میں ایک صحابی آتے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، وہ یہ نہ سوچے بھئی یہ آپ لنگر تقسیم کرتے ہو، کھانا، محفل، پانی، یہ کیا ہے؟ علامہ فیضان صاحب بیٹھے ہیں، صحابی آ کے عرض کرتے اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی، لیکن جب وہ فوت ہوئی تو میں گھر میں نہیں تھا، میں کہیں گیا ہوا تھا، واپس آیا ہوں، میں پوری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ اللہ کے نبی یہ بتائے اب اگر میں کوئی صدقہ کروں تو میری ماں کو قبر میں ثواب پہنچے گا؟ دیکھو نا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ بھئی مرنے کے بعد اگر کنیکشن ختم ہو جائے تو ہم قبرستان کے قریب گزرتے ہوئے یہ کیوں کہوں السلام علیکم یا اہل القبور؟ حضور نے فرمایا جب بھی قبر ایک ہو یا زیادہ ہو سلام دو ان کو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ تو صحابی نے جب پوچھا صدقہ کوئی بھی کرو۔ اچھا یہاں جو جوانوں کے لیے بات ہے میری، کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والوں کے لیے، یہ اب پوری زندگی اپنے یاد رکھنی ہے۔ اس صحابی نے قید نہیں لگائی، کھجوریں دوں، جو دوں، پانی دوں، یا صدقہ کوئی بھی صدقہ کرو، کچا دوں، پکا کے دوں، کہا کوئی بھی صدقہ کرو ثواب پہنچے گا۔ میرے نبی نے مطلقاً جواب دیا، کوئی قید نہیں لگائی، فرمایا جو بھی صدقہ کرے گا اللہ قبر میں ثواب پہنچائے گا۔ صحابی مچل گئے، جب ثواب پہنچے گا تو پھر دیر کیا لگانی؟ آپ نے کتنی دیگیں بنائی ہیں حاجی صاحب؟ 2، 4، 10، کوئی زیادہ سے زیادہ پورے پاکستان کے شمیر میں بنا لے گا 500، 1000، بس میں مثال دے رہا ہوں۔ لیکن صحابی نے کہا اللہ کے نبی مدینہ میں میرا پھلدار باغ ہے، اس کا 1، 2، 4 بوٹے نہیں، 1، 2، 3 اس سے نہیں، سارا باغ میں اپنی ماں کے لیے صدقہ کر رہا۔ پر حضرت سعد آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کوئی صدقہ کروں؟ کہا پانی کی ضرورت ہے، کنواں بنا دو۔ ادھر پانی صدقہ ہو گیا، ادھر باغ، کھانے کی کھجوریں، سارا صدقہ ہو گیا۔ نبی نے مور لگا دی، صحابی نے پوچھ کے بتا دیا، کہا قیامت تک آنے والوں مسجدوں میں دو، مدرسوں میں، غریبوں میں بانٹو، یا کوئی محفل پکا کر کے پکا کے لوگوں کو کھلا دو، پانی پلا دو، فروٹ پیش کر دو، جو بھی عمل کرو گے۔ صحابی نے ثابت کر دیا، رسول اللہ نے مور لگا دی ہے، اور ثواب پہنچانا تمہارا کام ہے، صدقہ دینا تمہارا کام ہے، ثواب رب قبر میں تمہارے فوت شدگان کو پہنچا دے گا۔ اور اس کے بعد پھر میرے محبوب کے غلاموں یہ ماں باپ کے حقوق سے ہے، چلے جائے تو ہر جمعہ کے دن بھائی جنید صاحب آپ اور آپ کے بھائی ہو سکے ایزیلی، کوئی مشکل نہ ہو، کنز العمال کے اندر ہے جو جمعہ کے دن جا کے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرے، سورہ یاسین پڑھے، اللہ اس کو نیکوں میں لکھ دیتا ہے اور اس کی بھی اور ماں باپ کی بھی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ ماں باپ کا اتنا بڑا مقام ہے، جانے کے بعد محفل کرنا، فروٹ تقسیم کرنا، سارا کچھ کرنا بہت اچھا ہے، لیکن جب ماں باپ زندہ ہو ان کی زندگی میں ان کو کھانا دینا، فروٹ بنا کے دینا، ڈرائی فروٹ لا کے دینا، دوائی پیش کرنا، یہ سارے وہ کام ہیں جن کا ثواب ماں باپ کے جانے کے بعد آپ کو بھی پہنچے گا، یعنی زندگی میں ان کی قدر کرنا۔ دیکھیں نا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص ہے پوری زندگی ماں باپ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا رہا، برا بھلا کہتا، غصہ کرتا رہا، مرنے کے بعد جو کر لے فائدہ کیا ہے؟ لیکن علماء نے یہ بھی کر دیا آسان کہ کہا اگر کسی کو شک ہے کہ ماں باپ ناراض گئے، میں جی بھر کے ان کی خدمت نہیں کر سکا اور فوت ہو گئے، تو کہا ان کے مرنے کے بعد وہ شخص ان کے لیے کثرت سے استغفار، دعا، صدقہ، خیرات، نوافل پڑھتا رہے، قبر پہ حاضری دیتا رہے، جب حشر کے دن ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ ماں باپ راضی ملیں گے۔ ساری سبحان اللہ کہہ دیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، حاضری وغیرہ ہو تو لے آئے۔ تقریر میری اینڈ ہو گئی ہے، میں 2 شعر ان بھائیوں کی ماں کی یاد میں پیش کر کے مائک چھوڑ رہا ہوں۔ جو وقت مجھے دیا گیا تھا میں نے اسی کے اندر اپنی بات ختم کی ہے۔ حاضرین گرامی، اب 2 اشعار پڑھ رہا ہوں بھائی جنید صاحب کی والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ آپ سارے حضرات جو نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھ سکے آج تک، آج سے عہد کریں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اپنی مسجد کو آباد کریں، مسجد میں جا کے نماز پڑھیں اور اپنے محلے کی مسجد آباد کریں۔ الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والوں کا حق ہے پھر دور والوں کا۔ جمعہ کا بیان سننے آئے، درس قرآن و حدیث کے بیان میں بیٹھے، ایک
بلبل بارے اندری آلن ریسی بندی اجے نہ چڑیا توڑ محمدی اٹھ گئی اور آخری شعر ان کی والدہ کی یاد میں اٹھ گئی بلبل بولنے